یہ تمہاری پیشین گوئی ہے امامہ؟ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ کیا تجربہ؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ تم نے خودکشی کی ہے۔ میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے ہی کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں، اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا کہ اگر ایک لڑکی بھاگ کے کسی لڑکے سے کورٹ میرج کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں، امامہ نے کہا۔ جلال انصر، سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔ میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پہ جا کے پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تو مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے ناراضگی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ یا جو بھی ہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے، مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، واٹ ربش۔ امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہوں وہ کہوں، اظہار کی آزادی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جو جلال انصر ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب ونڈو اسکرین پر باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو اور میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی، یا پھر کسی کے فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، مگر خود تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی وجہ کسی کی ذہانت، قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ یا بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئیں؟ امامہ ونڈو اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اسی طرح ونڈو اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے کیا وہ؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر؟ بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہوئیں؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟
اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئیں، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ باربرا کارن لینڈ کے ناول والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو۔ اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا انمیچور ذہن رکھتی ہو؟ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے میں جلال کی بات کر رہا تھا، وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھیں، اس کی بات۔ بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا، ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا میں کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ سالار نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس بات کو نہیں سن رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مترنم تھیں اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی، کہاں وہ یہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر ایب نارمل لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً، سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں واقعی ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال انصر سے۔ وہ تھوڑا رکی۔ میری خواہش ہے کہ میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مجھے لگا مجھے اس شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا، بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات بس اس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ امامہ نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں میں کیا کروں گی۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ سفاکے کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے، سالار نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم جو یہ شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت زار بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے تمہیں؟ ہاں، امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں مارا یار؟ میں نے ان سے پوچھا نہیں، شاید وہ مجھ سے ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا انہیں اپنے آپ کو؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔
ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اسی صورتحال میں یہی کرتا، مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا۔ وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے، اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کیا تم نے؟ سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کرتے میں کچھ نہیں کہتی، چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا، انتزاعی انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملا رہی تھی۔ تو تم ان سے یہ کہہ دیتی نا؟ کہا تھا، تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہے، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا، آخر تم نے مجھ سے ہی مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بلکہ کیسے کر لیا؟ تم تو مجھے ناپسند کرتی تھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوراً رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا ہے۔ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے نے ایک دم امامہ کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں۔ سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ذرا ٹائر چیک کرنا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا، شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ، میں انجن بھی ایک بار چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دیتا ہوں۔ پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کے حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تار کول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اس بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھائی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا، اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے بازو کو کونیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا، پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔
سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ وہ وضو کر چکی تو سالار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلح بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے سالار سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں سے۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل بھی میرے پاس ہے مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ میں کچھ عرصے بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو، سالار نے کہا۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا۔ سالار نے قدرے سرد مہری سے کہا، تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھیں، کیا ابھی بھی میرے بارے میں تمہاری یہی رائے ہے یا تم نے اس رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا، تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے، وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے، تم بہت ناشکری ہو امامہ۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں ہو۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت بڑے احسان کیے ہیں اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کبھی نہیں کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں، امامہ نے چڑھ کے کہا۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلالن سر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک وہ اچھا آدمی ہے۔ اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ میں برا آدمی ہوں، وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چپتے ہوئے انداز میں پوچھا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں
مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا امامہ، فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا پھر؟ مگر میں تمہیں باحفاظت یہاں لے کر آیا ہوں، یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں نا؟ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا سالار۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سالار بضد تھا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر اس کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوگا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو بھی تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہا مار کے ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اس سے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھیں؟ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، امامہ نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ سالار کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بڑا زوم تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادھڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پنڈلی کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ اسے ضرور دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا۔ پستول تب بھی اس کی پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا۔ وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا تو اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا تھا، سمجھ میں آیا؟
سالار نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ جی صاحب، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ چوکیدار نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے مندی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو کیا؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سالار صاحب، باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان چکا تھا اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس پھرتی پر حیرت ہوئی تھی۔ آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی۔ اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا اور نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ سالار گھر پر موجود تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر و رسوخ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرات بھی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سالار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا، ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میری گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ سکندر عثمان کے ہاتھ میں موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو نہیں پتا پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے بڑی فرمانبرداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ نہیں، باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔ کیا پولیس چلی گئی ہے؟ سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں پاپا، چلی گئی ہے، سالار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ سالار، اب تم میری بات ٹھیک سے سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے کہیں نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سالار کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکھڑ انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی۔ سن لیا پاپا۔ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سالار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے۔ اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدرے حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو، سالار نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ ملازم کمرے سے چلا گیا۔ سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائیڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشان باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔
وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشان ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا۔ سالار نے ان سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں سر؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سالار نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ سالار رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ ٹرائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد وہ جب ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پاپا آپ نے بلوایا تھا، سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن، وہ غرائے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ سالار، آخر تم مجھے کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کراؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس پر غرائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا ہاں، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں، میرا اس سے کیا تعلق یار؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنے بیٹی کے اغوا کا کیس کروایا ہے؟ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاپا میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار اب ایکٹنگ بند کرو، مجھے بتا دو کہ وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہاری اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا، اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ؟ وہ میرے ٹائپ کی ہے ہی نہیں۔ اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یا آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین انکل کہہ رہے ہیں، کل کو کوئی اور آ کر کہے گا اور آپ پھر مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح واپس آئے ہو۔ تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟
پہلی بات تو یہ کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کے لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ ان کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ ہمارے چوکیدار نے بھی تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، پرسنل ہے۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو، اے ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار بس سکندر کو دیکھتا گیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اے ایس پی نے مجھے یہ سب خود بتایا ہے، اس نے ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں، یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل ہی جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ جی پاپا، میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی، میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں نے رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا، آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں، یا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا۔ آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں، اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم بھی یہ بات جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس دو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد غرائے۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے اس کو اس بارے میں بتا دو، میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سالار اطمینان سے وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سالار، میں نے ثنایا کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے، اکمل نے اسے بتایا۔ وہ ثنایا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر یار، اکمل نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہوا ہے، ثنایا نے نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں ثنایا کے لیے لکھوا رہا ہوں، اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد آئی تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتہ، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ ہے، اسپورٹس کار، اور نمبر۔ وہ اکمل کو لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے،
اس نے شلوار قمیص، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ رستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سالار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل اور دھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔ سالار یک کے بعد دیگرے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے تک کی ساری تفصیلات اس نے لکھوا دیں۔ ثنایا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے۔ سالار نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا ابھی کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ سالار، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ثنایا، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سالار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے قابل تشویش بات یہ تھی کہ حسن کا انوالومنٹ ہوا تھا۔ ہاشم مبین اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا اور حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی اس سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں، وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس کی بات پر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے، اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی، وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں، اس تو کے بارے میں نے نہیں سوچا، حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو کہ جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرا غلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی ان کی پہنچ سے بہت دور ہوں گا میں، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ ہی آئیں، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں، سالار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے ٹھکانے اور جانے آنے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ بس چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو، کم سے کم تم اس سے اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ تو رکھتے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی، سالار نے دانستہ امامہ کی آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب، حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر تو نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم مجھے کہو گے۔ سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔
ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا. تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا. اچھا اب منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو. اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنا ہے. حسن اب سنجیدہ تھا. فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس وقت تم کیا کرو گے سالار؟ کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو میں نے تم سے کہا ہے. اس نے بلند آواز میں کہا. ہاں، اور سارا معاملہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا. میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. حسن نے اس کا جملہ دہرایا. تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے. یہ بہت بات کی بات ہے. میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا. جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. سالار نے لاپرواہی سے کہا. تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو. تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا. ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. اس بار تم نے مجھے امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے. اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے. وہی نصیحتیں، وہی پچھتاوے. سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا. اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا. ریڈ لائٹ ایریا، مائی فٹ. کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا. اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا کمی رہنے دی؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، کبھی یہ سب کرتا پھرتا ہے، اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا. میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا. مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے. آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے تھی. طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا. گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا. سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا. اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لایا تھا. چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا. ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے. ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے. انہوں نے نہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے اور نہ ہی جاتے دیکھا ہے. سکندر نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا. شیطانی دماغ ہے اس کا، تم اچھی طرح جانتی ہو. صرف یہ دعا کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں. سکندر عثمان نے کہا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. بے حد بے بس نظر آ رہے تھے وہ. سالار اگلی روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا. ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا. وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے. سالار کو اس وقت انہیں یہاں موجود پا کر مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے. سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے خفا سے انداز میں اس سے کہا. تم کہاں جا رہے ہو؟ پاپا، میں کالج. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے. تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ پاپا؟ سالار ٹھٹکا.